السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل سید عاصم آفیشل پر۔ دوستوں، آج ہمارا عنوان ہے شب برات کی حقیقت۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کا خصوصی طور پر باعث و اجر ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوا۔ اس لیے میں مختصر گزارش یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن مجید میں یا سنت میں یا صحابہ اکرام کے آثار میں یا تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گڑھ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ اکرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ اب اگر واقعتاً یہ بات درست ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا۔ جیسا کہ شب معراج کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کسی عبادت کا ذکر قرآن مجید میں و سنت میں موجود نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ بات کیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے میں عرض کر رہا کہ 10 صحابہ اکرام سے اس کی فضیلت وارد ہے، موجود ہے، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ اکرام سے روایت مروی ہو اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ قرآن مجید یعنی صحابہ اکرام کا دور یا تابعین یا تبع تابعین کا دور، اس میں بھی حضرات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لوگ اس رات کے عبادت کا خصوصی اہتمام کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد یا بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ رات یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں جاگنا اور اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست نہیں کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گڑھ لیا ہے کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہے، بلکہ نفلی عبادت میں جس قدر ہو سکے اور اس رات میں انجام دی جائے، نفلی نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ اس رات میں ایک عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں، لیکن مولانا حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدرو ایک بڑی کام کی بات بیان فرماتے تھے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے۔
اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے۔ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، ضروری سمجھنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ کبھی جاؤ، لہٰذا اہتمام اور ضروری اور پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات نہیں، کیونکہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھو اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادات کرو۔ ہم نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت ادا کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کس طرح بھی ثابت نہیں، ناجائز ہے۔ فرض نماز کے علاوہ، ان نمازوں کے علاوہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت ادا کرنا ثابت ہو، مثلا تراویح، کسوف اور استسقاء کی نماز، ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ نماز اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب واجب ہے، اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرنا۔ لیکن سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے، لیکن جب فقہ نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیا کریں تاکہ چھوٹ نہ جائے، ورنہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کریں۔ اور نفل کے بارے میں تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کریں، اور نفلوں کی جماعت حنیفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، اور اگر جماعت سے نفل پڑھ لے تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ فرائض دین کا شعار ہیں، دین کی علامت ہیں، لہٰذا ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، اس لیے میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس کو حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت پڑھو، اس لیے کہ اس کے ذریعے دین اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کی ایک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اس لیے اس کو مسجد ہی میں ادا کرو۔ لیکن نفل میں ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پروردگار ہے، بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر کے واقعے میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، یعنی جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا، اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت۔ لہٰذا نفلی عبادت کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ یہ ہو کہ اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا درمیان میں نہ ہو، یا وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے، اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دے دیا، اور یہ حکم دے دیا کہ اکیلے آؤ، تنہائی اور خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو، بندے کو کتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ تنہائی میں بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو، بندے کو کتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ تنہائی میں عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے، نفل عبادتیں تنہائی میں ادا کریں۔ مثال کے طور پر بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے، اسی طرح جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے۔ دوسرا خاص دربار ہوتا ہے جو خلوت اور تنہائی کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار میں حاضری دیتے ہو
تو اب ہمیں تمہیں خلوت اور تنہائی کا بھی موقع دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس تنہائی کا موقع کو حلوت جلوت میں تبدیل کر دے اور جماعت بنا دے تو ایسا شخص اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذکر حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو مستحب یا سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی 1 سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ البتہ 28 اور 29 شعبان کو حضور نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزے مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن 1 شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ شب برات اور اس کے روزوں کے احکام کا خلاصہ ہے، بس ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا جائے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا غلط ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب برات رمضان المبارک سے 2 ہفتے پہلے رکھی ہے۔ یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ تیار ہو جاؤ، اب وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ اس کے لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے، جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے آپ کو صاف و پاک کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان المبارک کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دی گئی اور یہ فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں اس رات کے اندر نہلا دھلا کر پاک و صاف کر دیں، گناہوں سے پاک و صاف کریں تاکہ ہمارے ساتھ تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے، اور جب یہ تعلق قائم ہوگا اور تمہارے گناہ دھلیں گے تو اس کے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اس غرض کے لیے مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔